الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سن 1442 ہجری اختتام کو پہنچا اور سن 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہلال محرم نمودار ہو چکا ہے۔ ہلال محرم جو اہل دل ہیں، جو اہل معرفت ہیں، ان کے لیے یہ ایک عنوان ہلال محرم کا عنوان بہت فکر انگیز بھی ہے، بہت المناک بھی ہے۔ پروردگار آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی عمروں میں کربلا کے شہیدوں کے صدقے میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی نسلیں پروان چڑھیں، آپ کے گھر آباد رہیں، اجرکم معلوم۔ خدا کی قسم، جب فرش عزا پر مجلس کے دوران یا مجلس کے بعد جب کوئی جینے کی دعا دیتا ہے تو دل پہ عجب چوٹ لگتی ہے۔ خدا آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے تاکہ آپ امام حسین کے مشن کو زندہ رکھیں، تاکہ آپ حضرت زہرا کی آرزوؤں کو پورا کریں، تاکہ آپ حضرت زینب کی قائم کردہ اس تحریک عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ بہت سے حضرات ممکن ہے ایسے ہوں میری تقریر سننے والے جنہیں لفظ محرم کے معنی اور اس مناسبت کا اندازہ نہ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 2-3 فقرے
اس ضمن میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ بہت سے حضرات جو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے سماعت فرما رہے ہیں، جو شیعہ نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان میں ایک عجیب و غریب تصور ہے، وہ محرم کو بھی نعوذ باللہ ایک تہوار سمجھتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اردو زبان میں یا ہندی زبان میں تہوار تو کسی ایسے موقع کو کہتے ہیں جس میں خوشی شامل ہوتی ہے۔ محرم اس معنی میں تہوار ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ملک کے عام شہری ہوں یا ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں یا سیاسی عہدوں اور منصبوں پر فائز افراد ہوں، ان کے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ محرم خوشی کا موقع نہیں ہے ہمارے لیے۔ محرم بہت المناک، سانحے کی یاد میں غم انگیز موقع ہے۔ مگر آپ کو نظر نہیں آتا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں یا معرفت رکھنے والے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، وہ محرم میں خوشی نہیں غم مناتے ہیں۔ اور غم کس بات کا غم؟ اس حقیقت کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لفظ محرم، اسم محرم، یہ نام محرم، یہ اس مہینے کا اس لیے رکھا گیا کہ یہ بڑی حرمتوں والا مہینہ ہے۔ عرب جب نور اسلام سے منور نہیں ہوا تھا، عربستان، اور وہاں اس وقت تک جاہلیت اور جہالت کے سائے تھے، تاریکیاں تھیں، اور خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ کوئی نظام نہیں تھا انسانی معاشرے کی تربیت کا، تنظیم کا، کوئی صحت مند اور مکمل کامل تعلیمی نظام نہیں تھا، اقتصادی نظام نہیں تھا، سیاسی نظام نہیں تھا۔ قبائل خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے، تو ان کی روزی روٹی کا سہارا جنگوں پر تھا، غارت گری، لوٹ، جنگیں۔ تاریخوں میں یہ آپ سب پڑھتے ہیں، اور تقریباً پوری دنیا میں یہی حال تھا۔ ایک عرب پہ کیا منحصر ہے؟ یورپ میں چلے جائیں، یورپ کی پرانی تاریخ پڑھ لیں، امریکہ کی پرانی تاریخ پڑھ لیں، اس ملک کی پرانی تاریخ پڑھ لیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، پرانی تاریخ یہی تھی۔ جب کسی کو بھوک لگتی تھی تو بھوک مٹانے کے لیے شکار کرتا تھا، جب کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں کو لوٹ لیتا تھا۔ اب عام طور پر ہمارے تعلیمی نظام میں اور ہمارے محاورے میں اس کیفیت کے لیے تھا کہا جاتا ہے، لوٹ لیتا تھا، شکار کر لیتا تھا۔ لیکن میں خود یہ جملہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آج 21ویں صدی میں کیا دنیا کی معیشت کا انحصار غارت گری پر نہیں ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ پورا
پوری دنیا میں آئے دن جنگوں کے کوئی نظام. سائے کیوں منڈلاتے رہتے ہیں؟ ہاں ہاں بے شک. دنیا کے اقتصادیات، دنیا کی معیشت کا انحصار غارت گری پر تھا اور آج بھی غارت گری پر ہے، ایک فرق کے ساتھ. اور وہ فرق یہ ہے کہ پہلے جب غارت گری عرب میں ہوتی تھی بطور خاص، تب بھی انہوں نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے مخصوص کر لیے تھے کہ دیکھو ان مہینوں میں ہم جنگ نہیں کریں گے. وہ جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے. ان کے پاس کوئی وسیلہ نہیں تھا، انہیں معلوم نہیں تھا کہ زمین کے نیچے پیٹرول ہے. انہیں اسلحے بنا کر بیچنے نہیں آتے تھے، ویپن انڈسٹری ان کے پاس نہیں تھی. جنگ و جدل ان کی زندگی تھی. اس کے باوجود سال کے 12 مہینے میں 4 مہینے انہوں نے مخصوص کر لیے تھے کہ ہم ان مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے، کسی کو نہیں لوٹیں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے. اس اعتبار سے ان کی فضیلت ماننی پڑے گی کہ ان کے ہاں بہرحال اتنی حرمت تو تھی. آج اس ترقی یافتہ دور میں تو یہ حرمت بھی باقی نہیں رہ گئی. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. درندے انسانوں کو پامال کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. بہرحال تو ان 4 مہینوں میں ایک سب سے اہم مہینہ یہ تھا جس کا نام ہے محرم. وہ 4 مہینے جو تھے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. تو بہرحال محرم اس اعتبار سے حرمتوں والا مہینہ تھا. انسانی زندگی کی حرمت، انسانی ناموس کی حرمت، انسانی اقدار کی حرمت. بھوکے رہتے تھے مگر بھوک کے باوجود دوسرے کے سامنے کی روٹی چھینتے نہیں تھے ان مہینوں میں. ان مہینوں میں اور اتفاق سے یہ محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ بھی قرار پایا. تو عموماً پوری دنیا میں مختلف قومیں اپنے اپنے نئے سال کا آغاز خوشی سے کرتی ہیں، یہ بھی ایک رسم ہے. لیکن ہم اپنے ہجری سال کا آغاز خوشی سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس حرمتوں والے مہینے میں، اسی مہینے میں مسلمانوں نے خود ہی اپنے نبی کے گھرانے کی حرمتوں کو پامال کر دیا. اور یہ صرف ایک گھرانے کی حرمتوں کو پامال کرنا نہیں تھا، یہ جو مسلسل غم و علم ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ صرف ایک خانوادے، ایک گھرانے کی حرمتوں کی پامالی نہ تھی، تمام انسانی قدروں کی پامالی تھی، تمام فطرت کے نوامیس کی پامالی تھی، عدل و انصاف کی پامالی تھی، اقدار رحم و کرم کی پامالی تھی. اور اس لیے جب تک اس کائنات میں انسانیت جیسی حقیقت باقی ہے اس وقت تک یہ غم انگیز داستان دہرائی جاتی رہے گی اور انسان اپنے سینوں پر ماتم کرتے رہیں گے، نوحہ گری کرتے رہیں گے، مرثیہ خوانی ہوتی رہے گی، مجلسیں برپا ہوتی رہیں گی، عزاداری ہوتی رہے گی. اور یہ عزاداری چونکہ
پھر یاد رکھیے گا صرف ایک فرد یا ایک خانوادے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تمام انسانی اقدار کا ہے۔ محمد وآل محمد صلوات ہاں، اس عزاداری کے رسوم مختلف ملکوں میں مختلف ہیں، اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ عراق میں اپنی رسمیں ہیں، ایران میں اپنی رسمیں ہیں، ہندوستان میں اپنی رسمیں ہیں، یورپ میں بعض رسمیں مشترک ہیں، بعض قدریں اور بعض رسمیں مشترک ہیں، بعض ممتاز ہیں۔ ہر معاشرے نے اپنے انداز سے غم منانے، سوگ منانے، غم کے اظہار کرنے اور صاحب غم کو پرسہ دینے کے اپنے اپنے انداز اختیار کیے ہیں۔ اس لیے کچھ چیزیں مشترک ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ممتاز ہیں، ہر معاشرے میں الگ الگ انداز سے ہیں۔ سب سے پہلے تو زبان ہی، ارے بھائی عربستان میں عربی میں نوحے ہوتے ہیں، ایران میں فارسی میں، ہندوستان میں اردو میں ہوتے ہیں، ہندی میں ہوتے ہیں، لوکل زبانوں میں ہوتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں اب انگریزی زبان میں ہو رہے ہیں نوحے۔ جب نوحے الگ الگ زبانوں میں لکھے جا رہے ہیں تو ہر زبان کا اپنا ایک آہنگ ہوتا ہے، اس زبان کے آہنگ کے مطابق ہاتھ سینوں پہ پڑتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ ماتم کرنے کے انداز مختلف ہو جائیں، مگر ایک چیز مشترک رہے گی، ماتم کی اصل حقیقت۔ کسی معاشرے میں چلے جائیے، کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کے مرنے کی خبر دیجیے، سینہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ فطری عمل ہے، یہ فطری ری ایکشن ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ جواز وہاں تلاش کیا جاتا ہے جہاں عمل فطرت کے خلاف ہو۔ کسی کے سامنے غم انگیز داستان سنا دیجئے، صرف میں نئی نسل کو خطاب کروں تو کیا مثال دوں؟ پرانا زمانہ ہوتا تو یہ مثال دینا معیوب تھا ہمارے لیے، مگر بہت سے ایسے پلے ہیں، بہت سے ایسے داستانیں ہیں، بہت سے ایسے ڈرامے ہیں، بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جس میں ٹریجڈی ہوتی ہے، عام انسان جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، وہ کہانی سن کے اشکبار ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پوری دنیا میں یعنی انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر غم کی بات سنے گا تو آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ یہ ذکر کسی اور کا ذکر تھوڑی ہے، یہ ذکر حسین ابن علی ہے۔ کون حسین؟ بتانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کون حسین۔ اب تو دنیا کا عام انسان بھی جانتا ہے حسین ابن علی کون تھے۔ مسلمانان عزیز، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، اس میں حضرت حسین ابن علی کی فضیلت میں رسول اکرم کا ارشاد ہے یا نہیں ہے؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، اس میں حضرت حسین ابن علی کے متعلق حضور پاک کا کوئی ارشاد ہے یا نہیں ہے؟ مستدرک علی الصحیحین امام حاکم نیشاپوری کی اٹھا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کتنے فضائل و مناقب حسین ابن علی کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئے ہیں۔ کنز العمال علامہ علی متقی ہندی کی اٹھا کر دیکھیں اس میں کتنی حدیثیں، کتنی روایتیں موجود ہیں صرف حسین ابن علی علیہ السلام کی فضیلتوں میں، منقبتوں میں۔ اور آپ حضرات جو میرے سامنے تشریف فرمائیں اپنے ذوق کے مطابق سنیں گے تو میں اپنا یہ ایک چھوٹا سا جملہ دہرانا چاہتا ہوں اور اس میں بہت سے مطالب سمٹ آئیں گے کہ بہت بڑی حدیث ہے،
قرآن مجید کے بعد تمام حدیثوں کے مجموعے میں سب سے زیادہ متواتر، سب تواتر کے درجے میں بھی نقطہ کمال پر فائز ہے وہ حدیث جس میں منبر غدیر پر رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ولی مقرر کرنے کا جب اعلان کیا بحکم پروردگار، تو فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں اس سے پہلے کسی مجلس میں یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ یا علی، آپ کے فضائل اپنی جگہ، آپ کے مناقب اپنی جگہ، آپ کی بلندیاں اپنی جگہ، آپ کا جلال و جمال اپنی جگہ، لیکن رسول پاک نے آپ کو بھی زندگی میں بار بار پہچنوایا ہے، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور غدیر تک اور لمحہ وصال تک، لیکن ممبر پر اس طرح آپ کو جس طرح پہچنوایا ہے، آپ سے پہلے حسین کو ممبر پر لے کر پہچنوایا ہے، اور یہ جملہ فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ جیسے وہاں کہا ھذا علی مولا، ویسے کہا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین، اسے پہچان لو۔ اللہ اکبر، کس لیے پہچنوا رہے تھے بار بار حسین کو، اور کن کن کلمات میں پہچنوایا ہے حسین؟ تاریخ ولادت سے لے کر جناب سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کے فضائل کتابوں میں موجود ہیں۔ جب پیدا ہوئے ہیں حسین تو رسول کو کیسی مسرت ہوئی، لیکن مسرت کے ساتھ ساتھ فوراً آپ نے گریہ بھی فرمایا، اور آسمان سے کتنے فرشتے آئے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے۔ یہ روایتیں موجود ہیں، ہر مسلک کے مسلمان کی کتاب میں یہ روایتیں موجود ہیں۔ اب بے اختیار اس وقت مجھے ایک شعر یاد آ گیا، میرے ایک دوست ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، جناب امیر ہادی صاحب، وہ جب کوئی اچھا شعر انہیں یاد آ جاتا ہے تو فون کر کے یا ملاقات کے دوران ضرور مجھے سناتے ہیں۔ تو ہمارے ہندوستان میں ایک قصبہ ہے سادات کا، وہ بڑا مردم خیز قصبہ ہے سرسی، وہاں کے کسی شاعر کا شعر ہے غالباً، انہوں نے سنایا بڑی محبت سے، تو میں بھی آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ اہل جفا بھی بہت رہے لیکن اہل وفا ہمیشہ رہے ہیں، اہل جفا کے رہنے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سادہ سے مصرے ہیں مگر بڑا پیغام ہے اس میں، اور موجودہ حالات میں یہ شعر تنہا، پروردگار جزائے خیر دے اس شاعر کو، تنہا یہ شعر، یہ دو مصرے ایک مکمل پیغام رکھتے ہیں۔ بہت سادہ سے ہیں مصرے لیکن بہت عمیق ہیں۔ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو دنیا میں، حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو دنیا میں پریشانی تو ہوتی ہے، پشیمانی نہیں ہوتی۔ حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو دنیا میں پریشانی تو ہوتی ہے، پشیمانی نہیں ہوتی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی قسم کی پشیمانی کا۔ اہل دل الگ ہی ایک جماعت ہے، اہل محبت، اہل مودت، اہل وفا، اہل اخلاص، اہل جہاد، بادئ معرفت اور بادئ محبت کے بعد بادئ شہادت کے چاہنے والے، الگ ہی ایک منتخب مخلوق ہے اللہ، منتخب مخلوق۔
تو ہم تو ہمیشہ جویائے شہادت رہتے ہیں. اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو میں دبستان لکھنؤ کے استاد حضرت شیخ امام بخش ناسخ کا یہ مصرع شاید انہی کا مصرع ہے اگر میرے ذہن نے تصرف نہیں کیا ہے. حضرت خضر کو سب لوگ یاد رکھتے ہیں، کبھی رہنمائی کے لیے اور کبھی آب حیات کی طلب میں. لیکن جناب شیخ امام بخش ناسخ نے ایک ہی مصرع اس وقت یاد آ رہا ہے، لیکن وہ مکمل اپنی جگہ ایک کتاب ہے. یہ مصرع ایک دیوان ہے مکمل. کہتے ہیں خضر مل جائیں، خضر مل جائیں تو میں جامع شہادت مانگ لوں. خضر مل جائیں تو میں جامع شہادت مانگ لوں. آپ حضرات انشاءاللہ بزم ولا کی طرف سے آئندہ مسالمہ اسی مصرے پر کیجئے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. تو ہمیں تو ہمیشہ جامع شہادت کی طلب رہتی ہے، جامع شہادت. اور یہ طلب، یہ ذوق، یہ شوق بھی ہمیں عطا کس نے کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں پر عمل کر کے سرکار سید الشہداء ابو الشہداء امام الشہداء ابو عبداللہ الحسین ایک اور بلندر صلوات. یہ وہ حسین ہیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے منبر پر اپنے برابر میں یا اپنے زانوں میں اپنے آغوش میں لے کر کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے انہیں پہچان لو، یہ حسین ہے انہیں پہچان لو. اللہ اکبر. اور آقا حسین کو تو مختلف تعبیریں مختلف ہمارے رسول کی، رسول اسلام، رسول خاتم، معلم انسانیت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیتوں میں سے ایک خاص خصوصیت یہ تھی کہ آپ مختصر لفظوں میں نہایت جامع، نہایت کامل، نہایت ہمگیر مضمون ادا کر دیا کرتے تھے. اور مقام فخر میں فرماتے تھے کہ اعطیت جوامع الکلم، مجھے تو جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں. جوامع الکلم، ہمیں تو جوامع کلم عطا کیے گئے ہیں. بعض حضرات آپ کے اس ارشاد گرامی کا ترجمہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہمیں جوامع کلم عطا کیے گئے، یعنی قرآن. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا مرتبہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، مرتبہ اعجاز. حضور اس مقام پر خود اپنے سخنان گرامی کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ ہنر عطا کیا گیا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. اور یہ بہت پرانا ترجمہ ہے میرا، میں نے خود اس کا ترجمہ اس طرح کیا تھا کہ اس سے آپ کا ادبی ذوق بھی محسوس ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ترجمانی کا کسی حد تک شاید حق ادا ہو جائے کہ آپ نے جو فرمایا کہ اعطیت جوامع الکلم، اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے فرمایا مجھے تو الفاظ کے کوزوں میں معانی کا سمندر سمونے کا ہنر دیا گیا ہے. تو یہ ہنر تھا حضرت کا، الفاظ کے کوزوں میں معانی کا سمندر سمو دینے کا ہنر تھا. محمد بلند تر صلوات.
تو ہر یعنی فقہ کے مسائل ہوں یا اصول کے مسائل ہوں، آپ کی زبان مبارک سے حضور خاتم انبیاء سید مرسلین خطیب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. ایک بلند صلوات پڑھیں محمد. اور دیگر بلند تر صلوات. کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، فکری یا عملی اور نظریاتی یا تطبیقی، فقہی ہو، اصولی ہو، کلامی ہو یا اخلاقی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کے چھوٹے چھوٹے فقرے ایسے جامع اصول عطا کرتے ہیں کہ جس پر عقل بشری خود کو صرف نثار کر سکتی ہے. عقل بشری نچھاور ہو سکتی ہے، تصدق ہو سکتی ہے. بہت سے ایسے آپ کے فقرے ہیں، ایک دو ہوں تو میں سناؤں، بہت سے فقرے ہیں. مثلا اب فقہ کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل بجا طور پہ کہا ہے، پوری فقہ اسلامی یعنی اسلام کا پورا قانون، معاشرتی قانون، پوری شریعت، پوری فقہ اسلامی جن 5 بڑے اصولوں پر قائم ہے. قواعد فقہیہ میں جو 5 بڑے، یوں تو قواعد فقہیہ ماشاءاللہ بہت ہیں قواعد فقہیہ، 100 سے بھی زیادہ ہیں، لیکن جو 5 بڑے قواعد ہیں جن پہ کہا جاتا ہے ارکان کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں ایک بڑا قاعدہ یہ ہے جو حضور کی زبان مبارک سے فقرہ نکل گیا، لا غرر ولا ضرار فی الاسلام. کتنے الفاظ ہیں؟ لا غرر ولا ضرار فی الاسلام. 5-6 الفاظ ہیں، چھوٹے چھوٹے سادہ سے، لیکن یہ 5 بڑے ارکان میں سے ایک رکن ہے، سمجھیے فقہ اسلامی کا. اور اصول کیا ہے اس میں؟ لا غرر ولا ضرار. اسلام کی بنیاد اس پر ہے، جوہر اسلام یہ ہے کہ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ. دیکھیے کیا جینے کا سلیقہ دیا ہے، اور اس کی تطبیق آپ ہر جگہ کرتے چلے جائیں، اقتصادی مسائل میں، معاشرتی مسائل میں، فیملی کے مسائل میں، فیملی کی اخلاقیات میں، سوسائٹی، حکومت، سیاست، کہیں بھی نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ اور نہ خود نقصان اٹھاؤ. اگر یہ نفیس فکر انسان کے ذہن میں راسخ ہو جائے تو کہیں کوئی تصادم ہو سکتا ہے؟ اس ایک اصول پر عمل کر کے، رسول اسلام کے اس ایک اصول پر عمل کر کے کیسا پر امن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اب مثلا اس کی اب ایک عملی مثال عرض کر دوں میں. کنٹریز کے جھگڑے اور مختلف قبائل کے جھگڑے اور قومیتوں کے جھگڑے تو اپنی جگہ، اور گھر گھر جو جھگڑے ہیں، زمینوں کے، جائیدادوں کے، حصے بکرے ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، کس لیے؟ ایک مٹھی خاک کے لیے. کیا کہیں گے اسے؟ ارے پوری کرۂ ارض، اس پورے کرۂ ارض کو بھی میں ایک مٹھی خاک ہی سمجھتا ہوں، اور کیا سمجھیں؟ خاک خاک ہی رہے گی، چاہے وہ بہت ہو یا کم. خاک تو خاک ہی رہے گی نا. تو تھوڑی سی زمین کے لیے، تھوڑی سی جائیداد کے لیے، تھوڑے سے مادی مفاد کے لیے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے. مثلا اسلامی فکر کیا کہتی ہے؟ اور کبھی کبھی عجیب و غریب زندگی، عجیب و غریب ہے انسان کی. کوئی حسن سلوک کرتا ہے اور پھر حسن سلوک کے نتیجے میں
پشیمان ہو جاتا ہے. یہ اکثر دیکھا جاتا ہے. سبب یہ ہے کہ وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے. خدا کی قسم جب بھی عمل کیا جائے گا علم کے بغیر تو پشیمانی ہوگی. لیکن اگر عمل کیا جائے علم کے ساتھ تو کبھی پشیمانی نہیں ہوگی. بھائی بھائی کے کام آتا ہے، آنا چاہیے. بھائی بھائی پہ قربان ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے. مگر روزمرہ کے معاملات میں کیا اصول برتنا چاہیے؟ دیکھیے قربان ہو جانے کے مرحلے کچھ اور ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں قربان ہو جانے کے مسائل اور مرحلے وہ سطح الگ ہوتی ہے. لیکن روزمرہ کے مسائل کیسے حل کیے جائیں؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرنا چاہیے. ہوتا ہے ایک بھائی پیسے والا ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، دوسرا بھائی مثلا نادار ہے، مجبور ہے، محتاج ہے. تو یہ بھائی کتنا حسن سلوک کرے اس کے ساتھ. ویسے حسن سلوک صرف پیسے کے معاملات تک محدود نہیں ہے. حسن سلوک کا مفہوم بہت وسیع ہے. حسن سلوک کا مفہوم بہت وسیع ہے. بہرحال تو اس مادی دنیا میں مادی ہی مثال دے دی جائے اور بات آگے بڑھا دی جائے. امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا جب تم کچھ حسن سلوک اس کے ساتھ کر رہے ہو، اس کو جو دے رہے ہو، جو نفع پہنچا رہے ہو، جو فائدہ پہنچا رہے ہو، یہ غور کرو کہ جتنا اس کو فائدہ پہنچا رہے ہو، اس کو وہ فائدہ پہنچانے کے نتیجے میں تم کو خود اس فائدے سے بڑا نقصان تو نہیں ہوگا. اگر تمہیں اس سے بڑا نقصان ہو تو پھر یہ کام نہ کرو. اور ہمارے یہاں کچھ روشنی ملی، کچھ ذہن روشن ہوا کہ معاملے کی حدیں کیا ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. اب چھوٹی مثال دوں، ہندوستانی مثال. 100 روپے دینا چاہتا ہے، لیکن یہ 100 روپے کا فائدہ پہنچانے کے نتیجے میں خود اسے 200 روپے کا نقصان ہوگا. تو امام فرماتے ہیں یہ کام نہ کرو. اگر یہ 100 روپے دینے کے نتیجے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے یا کم تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے، معلوم ہے 100 روپے دیے 10-20 روپے کا نقصان ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا، اس کی ستائش کی جائے گی، اس کی تعریف کی جائے گی. تمہیں اللہ کے یہاں سے بھی ثواب ملے گا، دنیا والے بھی تعریف کریں گے. لیکن یہ کہ اس سے بڑا نقصان ہو یہ نہ کرو. تو بہرحال یہ مثال تھی جو میں نے دے دی. ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے گھروں میں اس ایک مثال سے ہی بہت سی روشنی پہنچ جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. یہ سب اقتصادی اور معاشرتی سطحوں پر جو قانون حاصل ہو رہے ہیں، سب پلٹ کے جاتے ہیں کہاں؟ لا غرر ولا غرار فی الاسلام. اسلام میں نہ نقصان پہنچانا روا ہے، نہ نقصان برداشت کرنا روا ہے. میں پھر دہرا دوں کہ اگر یہ ایک اصول، تنہا یہ ایک اصول دہن مبارک خاتم الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکلنے والا یہ ایک جملہ اگر ذہن و ضمیر میں راسخ ہو جائے تو انسانی معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، نہ جانے کتنے مسائل حل ہو جائیں. بہرحال یہ ایک مثال تھی کہ حضور نے فرمایا ہے اعطیت جوامع الکلم، مجھے تو الفاظ کے کوزوں میں معانی کا سمندر سمونے کا ہنر دیا گیا ہے. تو جب حضور فرما رہے ھذا حسین فاعرفوہ، اگر اتنی ہی حدیث یاد رہ جائے یہ حسین ہے اسے پہچان لو، تو قیامت تک امتیوں کے ذہن کو روشنی ملتی رہے گی. آخر حضور نے کہا کیوں تھا کہ انہیں پہچان لو؟ کیوں فرمایا تھا پہچان لو؟ ارے بھئی حضور کے شمع رسالت کے پروانے تو جانتے تھے کہ یہ حسین ہیں، آپ کے نواسے ہیں. کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین رسول کے نواسے ہیں؟
اب کون سی چیز پوشیدہ تھی جو کہا جا رہا تھا یہ حسین ہے پہچان لو؟ یہ پہچان لو کا حکم ایک عظیم حقیقت آپ کے ذہنوں تک منتقل کر رہا ہے. یا دوسرا ارشاد آپ کا فرمایا حسین صبط من الاسباط. اللہ اکبر. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اس جملے کا ترجمہ آسان نہیں ہے لفظوں میں، اور لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو بات منتقل ہو نہیں پائے گی. اسی لیے بعض جگہوں پر ترجمہ نہیں ترجمانی ہی سے کام لینا پڑتا ہے. تحت اللفظی ترجمہ کام نہیں آتا، یعنی لٹرل ٹرانسلیشن کام نہیں آتا. حسین صبط من الاسباط. ویسے تو سبت کے معنی نواسے کے ہیں، سبت کے اور بھی معانی ہیں. اسباط کا کلمہ قرآن مجید میں سورہ مبارک ہے بقرہ میں اور دوسرے مقامات پر آئے گا. جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے واقعات میں اسباط کا تذکرہ موجود ہے. فرما رہے ہیں حسین صبط من الاسباط. میں اپنی طالب علمانہ عاجزی کے ساتھ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گویا حضور فرما رہے ہیں کہ حسین تنہا اپنی ذات میں ایک مکمل امت ہے. حسین صبط من الاسباط. هذا حسین فاعرفوا. یہ حسین اسے پہچان لو. کون ہے یہ حسین؟ صبط من الاسباط. یہ تنہا اپنی ذات میں ایک امت ہے. اور پھر حسین منی وانا من حسین. یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ کمال کی منزل ہے. یہ کمال کی منزل ہے. ہر اعتبار سے حسین تو رسول سے ہیں. ہر اعتبار سے حسین رسول سے ہیں. نسل کے اعتبار سے نواسے ہیں. آپ کا لہو ہے، آپ کا خون ہے، آپ کی اولاد ہے، فرزند رسول ہے. علم، معرفت، تہذیب، دین، مذہب کے اعتبار سے حسین اس تہذیب کے امانت دار ہیں جو مصطفیٰ کی دی ہوئی تہذیب ہے. حسین اس دین کے امانت دار ہیں جو رسول اسلام نے دیا ہے. حسین اس قرآن کے محافظ ہیں جو رسول اللہ نے دیا ہے. ہر اعتبار سے حسین رسول سے ہیں. یہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا. جہاں عقل انسانی حیران ہوتی ہے وہ یہ منزل ہے وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ. هذا حسین فعرفوہ سے لے کر یہ حسین ہے اسے پہچان لو، اور اس منزل تک کہ انا من حسین. زمین تا آسمان، اور تا آسمان نہیں تا افلاک، تا افلاک نہیں تا عرش الہی. ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا فضائل کا سمندر ہے حسین علیہ السلام کا جو ان فقروں میں سمویا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حسین. بس آج کی گفتگو روکتا ہوں. تمہیدی تقریر تھی، میں تو تعارف محرم کا کرا رہا تھا. اس حسین کی حرمت پامال کی گئی جسے رسول نے پہچنوایا تھا اس محرم میں. اور کس طرح پامال کی گئی کہ واقعاً انسانیت شرمسار ہے. مسلم تاریخ شرمسار ہے. اس طرح سرکار سید الشہداء کی حرمت پامال کی گئی. آپ سنتے رہتے ہیں واقعات. مصائب پڑھنے والے بے جیگری سے مصائب پڑھتے رہتے ہیں. یوں بھی تاریخ کے اعتبار سے میں عرض کروں، یہ تحریک، پھر یاد رکھیں، اس تحریک کی مخالفت نہ کریں، اس ادارے کی مخالفت نہ کریں. ادارہ یعنی ادارہ عزا، تحریک یعنی تحریک عزا. جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار شام میں یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا کید کیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لن تمحو ذکرنا.
ولا تمیت وحینا، جتنی تدبیریں چاہے کر لے، جتنی سازشیں چاہے کر لے، جتنے ستم چاہے کر لے، مگر خدا کی قسم تم ہمارے ذکر کو مٹا نہ سکو گے۔ اور نہ صرف یہ کہ مٹا نہ سکو گے، ہماری وحی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ وحی زندہ رہے گی۔ یہ وحی کس لیے فرمایا؟ اب میرا جملہ یاد ہے، کربلا کا واقعہ برپا کیوں ہوا؟ کیونکہ دراصل وحی کا منکر قرآن سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ وحی کا منکر قرآن سے بیعت لینا چاہتا تھا، اس لیے واقعہ کربلا وجود میں آ گیا۔ اور واقعہ کربلا کے بعد کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک مسلسل سروں کو نو کے نیزہ پر رکھ کر پھرایا گیا، اہل بیت پیغمبر کو اسیر کر کے پھرایا گیا۔ اس کے باوجود شجاعت اہل بیت کی یہ تھی کہ بی بی زینب دربار میں طاغوت وقت کو خطاب کر کے فرما رہی ہیں تو ہمارا ذکر مٹا نہ سکے گا۔ خدا کی قسم مٹ نہیں سکتا یہ ذکر۔ مقام مصائب میں شہادت بھی اس کی بیان کر دوں کہ جو تمہید شہادت روز عاشورہ ہے۔ یوں تو آقا حسین کے ساتھ جتنے آئے تھے سب روز عاشور شہید ہوئے ہیں، لیکن جو تمہیدی شہادت ہے وہ مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے، اور وہ بھی کیا عالمناک شہادت ہے، کس طرح سے شہادت ہے۔ میں اکثر حوالے میں دیتا ہوں، حسین نے اپنا سفیر بھی کسے بنا کے بھیجا تھا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حدیث کی کتابیں دیکھیے، امام بخاری کیا فرما گئے؟ امام بخاری نے لکھا ہے مسلم ابن عقیل کا چہرہ محمد رسول اللہ سے مشابہ تھا، رسول اللہ سے مشابہ تھا۔ آقا حسین نے اس کو بھیجا تھا سفیر بنا کر جو ظاہری اعتبار سے بھی رسول سے مشابہ تھا، خاندان رسول سے تعلق رکھتا تھا، اور ایک متقی، ایک شجاع، ایک بہادر، با ایمان، صالح انسان تھا۔ امام کا نمائندہ بن کے گیا، لیکن اس کی قدردانی ستم شعاروں نے نہ کی۔ بس اب طاقت نہیں ہے، وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، 2 جملے عرض کروں گا اور آپ گریہ و ماتم میں مشغول ہو جائیں گے۔ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ اولاً تو مسلم ابن عقیل سے بیعت کی اہل کوفہ نے، یقیناً بیعت کی، لیکن جب اہل ستم کا نرغہ بڑھا ہے تو بیعت کرنے والے اکثر افراد نے بیعتیں توڑ دی، اور جناب مسلم یکا و تنہا رہ گئے۔ اور جب یکا و تنہا رہ گئے، حالانکہ جناب مسلم نے بہت غضب کی جنگ لڑی ہے، وقت نہیں ہے نہ مجھ میں سکت ہے کہ عرض کر سکوں اور جزئی واقعات کو تفصیل سے عرض کر سکوں۔ آپ دوسرے خطبائے منبر حسینی سے سماعت فرماتے رہتے ہیں، میں معال مجلس کے لیے صرف 2 ہی فقرے کہوں گا۔ خوب لڑے، داد شجاعت دی، شجاعت ہاشمی کو یاد دلا دیا، لیکن تنہا تھے۔ کب تک لڑتے؟ دھوکہ دے کر، تاریخ میں دھوکہ بنایا گیا، دھوکہ دے کر گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ظالم و جابر کے سامنے لایا گیا اور کہا گیا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ کیا جملہ کہا ہے مسلم نے، کیا مالی امیر سوال حسین، میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا والے، ہم بھی یہی کہتے ہیں اور قیامت تک کہتے رہیں گے، پروردگار ہماری نسلوں میں انہیں ہمیشہ خلق کرنا جو اپنا امیر حسین کو سمجھتے رہیں۔ ہم آج بھی بیعت حسین میں ہیں، مالی امیر سوال حسین، حسین کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے۔ گفتگویں ہوئیں، اذیتیں دی گئیں، دندان مبارک شکستہ ہوئے، پانی مانگا پی نہ سکے۔ یہ ایک عجیب مماثلت ہے، جس کے سفیر تھے، حسین کو بھی پیاسا شہید ہونا تھا، مسلم بھی پیاسے شہید ہوئے، پانی مانگا اور دہن مبارک سے لہو کے قطرے پانی میں گرے، پانی پھینک دیا اور یہ سمجھ گئے کہ مجھے پیاسا شہید ہونا ہے۔ دارالعمارہ کی بلندی پہ لے جایا گیا اور وہاں سے مسلم ابن عقیل کو زمین پر گرا دیا گیا۔ مسلم جب گرے ہیں تو یقیناً آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، لیکن اس کے باوجود بس اس فقرے پہ تمام کر رہا ہوں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے یہ سن کر،
جو وہ شبیہ رسول تھا اس کے پاؤں میں رسیاں باندھی گئیں، اور اشقیاء نے اپنے بچوں سے کہا اس لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھراؤ، تصویر پیغمبر کی یہ تحقیر ہو رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو ملت قرآن بنا دے۔ پروردگار عالم انسانیت کو ذکر پاک صاحب رحمت اور ذکر پاک قرآن سے آشنا فرما۔ پروردگار اپنا فیضان رحمانیت و فیضان رحیمیت عام فرما۔ پروردگار کرۂ ارض پر انسانیت بلک رہی ہے، بے چین ہے، فتنے ہیں، بیماریاں ہیں، سازشیں ہیں۔ پروردگار ان سازشوں کو، ان فتنوں کو، ان بیماریوں کو دور فرما۔ پروردگار معبود روح انسانیت فریاد کر رہی ہے، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اپنے وعدے کو پورا فرما، ظلم و جبر کے نظام کو مٹا دے روئے زمین سے، عدل و انصاف کے نظام کو قائم فرما۔